لوہا بنواتے ہیں، ایک جنب غفیر، ایک دنیا ان کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے۔ بعض حضرات کے قلم کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ کوئی مضمون لکھتے ہیں، کسی اخبار میں دیتے ہیں، کسی رسالے میں دیتے ہیں، تو ان کے مضمون کو لاکھوں السلام علیکم سامعین، 14 جمادی الاولیٰ اور 29 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ملت کے اختر تابہ۔ اس کتاب کا اجرا ہوا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سنیے۔ دارالعلوم رحیمیہ سانپلہ بقال دیوبند میں ملت کے اختر تابہ نامی کتاب کا اجرا ہوا ہے۔ یہ کتاب 240 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں ممتاز اہل علم کے 33 مقالے ہیں۔ کتاب میں جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، ان کا سوانح خاکہ ہے اور مرحوم کی پوری زندگی بتلائی گئی ہے۔ دارالعلوم رحیمیہ سانپلہ میں کتاب کے اجرا کے تعلق سے جو تقریب ہوئی ہے، اس کی سرپرستی مولانا محمد عمر مجاہد پوری۔ دارالعلوم رحیمیہ سانپلہ میں کتاب کے اجرا کے تعلق سے جو تقریب ہوئی ہے، اس کی سرپرستی مولانا محمد عمر مجاہد پوری اور صدارت ریڑھی مدرسے کے محتمم مولانا جمشید نے کی ہے۔ مہمان خصوصی کے طور پر مظاہر علوم سہارنپور کے نائب ناظم مفتی محمد صالح، خادم العلوم باغوالے کے محتمم مولانا حامد، دارالعلوم زکریا دیوبند کے محتمم مولانا شریف احمد خان اور جامعہ رحمت گھرولہ کے محتمم مولانا عبد المالک مغیثی شریک رہے ہیں۔ ادھر دیگر حضرات میں سراج العلوم کھڈا کے محتمم قاری محمد جعفر، مولانا مامون، مفتی محمد عامر، مولانا شاہد رائے پور، مفتی مدثر، قاری اسد اور مولانا مزمل وغیرہ بھی یہاں موجود رہے ہیں۔ اجلاس کے کنوینر اور دارالعلوم رحیمیہ سانپلہ کے محتمم مولانا بلال احمد نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اس خبر کے لیے وہیں سے مفتی عبدالواحد مظاہری کے ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ مرحوم ایک جامع صفات شخصیت کے حامل تھے۔ علمی و تدریسی صلاحیت، حسن اخلاق، فراست ایمانی اور قومی و ملی مسائل کا ادراک مولانا مرحوم کی زندگی کے وہ عنوانات ہیں جو ایسی جامعیت کے ساتھ کم ہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ مولانا مرحوم کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ غور و فکر کے بعد جو رائے قائم کرتے تھے اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے۔ اختلافی رائے میں بھی ہمیشہ حدود پر قائم رہتے تھے۔ مدارس میں عموماً اختلافات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور وہ اس وقت زحمت بن جاتا ہے جب وہ حدود سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مولانا مرحوم کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ اس زحمت بن جانے والے اختلاف کو رحمت میں بدل دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ باہر اختلاف میں ہمیشہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تھے، جس سے وہ زحمت کی بجائے رحمت بن جاتا تھا۔ مولانا مرحوم کو پروردگار عالم نے سنگ ریزوں کو ہیلے بنانے کے ہنر سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ وہ چھوٹوں سے کام لینے کے ہنر سے بھی واقف تھے اور ناخوشگوار حالات میں بھی وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت و محبت کے پھول بکھیر کر ان سے کام لے لیتے تھے، اور حالانکہ منتظم و محتمم سے عام طور پر اس کے ماتحتوں کو شکایت ہو جاتی ہے، مگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کم لوگوں کو شکایت ہوتی تھی، اور وہ بھی آپ کی نرم کوئی اور بر وقت حوصلہ مندانہ الفاظ کے ذریعے بہت جلد ختم ہو جاتی تھی۔